کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے میری امت پر مہربان ابو بکر ہیں، اور میری امت میں سے سب سے سخت عمر ہیں، اور میری امت میں سے سب سے زیادہ شرم و حیا والے حضرت عثمان ہیں، اور سب سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والے علی ہیں۔ یہ تو بات یقیناً کنفرم ہے کہ صحابہ میں مراتب اور درجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اور حضور علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کی حیثیت روشن ستاروں کی ہے، لہذا حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کے ساتھ محبت، عقیدت اور الفت ہمیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو جن کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے، عقیدت ہے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ، ان تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرے۔ اس لیے تو فرمایا حضور نے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو یقیناً تم میرے صحابہ کی عظمت، فضیلت اور ان نیکیوں کی نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میرے صحابہ کی عظمت ہے، ویسے تو ہر صحابی کی شان نرالی ہے، ہر صحابی چمکتا ہوا ستارہ ہے، لیکن بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے اور انہوں نے نیکی کے ساتھ پیروی کی تو بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان صحابہ سے محبت، عقیدت اور الفت رکھنی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلے ابو بکر ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن قحافہ ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام سے قبل بھی حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر کے بارے میں بیان کیا کہ یہ میری امت میں سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اس کے چند مثالیں یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال خرچ کیا، بے شمار غلام آزاد کیے، تمام جنگوں میں حصہ لیا، اور اپنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر نرمی، شفقت اور محبت پائی جاتی تھی۔ کسی غلام کو اسلام قبول کرنے کے بعد کافر کے پاس دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے، اپنی تمام جدوجہد کرتے تھے کہ میں اسے آزاد کر دوں، ہر وقت ناداروں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے شخص حضرت ابو بکر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو جنت میں حضور کے رفیق ہوں گے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، بلکہ اللہ نے دعا کو قبول بھی کیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ آج سوال ہوتا ہے کہ ابو بکر کی شان کے بارے میں آپ کچھ الفاظ کہیں، تو بھائی ہماری کیا حیثیت ہے؟ 63 سال زندگی حضور علیہ السلام نے گزاری،
63 سال زندگی میں کبھی حضور نے جھوٹ نہیں بولا، اس زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ ابو بکر سچے ہیں۔ تو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ تو ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر اور حضور کے جتنے ساتھی ہیں ان سب سے اللہ محبت کرنے والا بنائے۔ ان میں سے نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عمر تھا، آپ خطاب کے بیٹے تھے، آپ بہت بہادر اور اپنے نظریات میں بڑے سخت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی اللہ سے دعا کی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بہادری یہ دین کے کام آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، لہذا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کھلے عام ادا کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، جس کی تائید میں اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ اسلام کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے تھے اور کفر کے نظام کو مغلوب کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے 10 سال خلافت کی اور کئی ملک فتح کیے اور ان کو نظام اسلام کے تحت کیا۔ کفر آپ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ حضرت عمر کی کیا شان! جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، الفت اور عقیدت ہم سب کو رکھنی چاہیے۔ ان میں سے نمبر 3 پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت عثمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا شمار ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ ہجرت حبشہ کرنے والوں میں سے آپ اور آپ کی اہلیہ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر آپ سے کروایا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین 2 نوروں والا کہا گیا۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے زیادہ شرم و حیا والا آپ کو پایا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کبھی بھی ننگے بدن نہیں نہائے، ہمیشہ تہمت باندھ کر نہائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی پنڈلی سے کپڑا سرکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بیٹھے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فوراً پنڈلی ڈھانپ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پنڈلی ڈھانپنے کا راز پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو ہمیں حضرت عثمان سے بھی بے پناہ محبت، عقیدت اور الفت رکھنی چاہیے۔ اس حدیث میں جن 7 جلیل القدر صحابہ کی صفات بیان کی گئی ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہے۔ حضرت علی کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ انہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا اور آپ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کو باب العلم کا خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور حضرت علی کی مکمل تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دماد رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو فیصلہ کرنے میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو فیصلہ کرنے اور فتویٰ دینے کی اجازت حاصل تھی۔
اس حدیث میں بھی حضرت علی کو بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے والے قاضی قرار دیے گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے اور رمضان مبارک میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عادل بنایا اور یمن کی طرف روانہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے وہاں جا کر لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن میں کم عمر ہوں، میرے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر پاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ تو اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھ پر کبھی شک نہیں ہوا۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں، ہم سب کے ساتھ محبت، الفت اور عقیدت رکھنے والے بن جائیں۔ ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ریسرچ کر چکے ہیں، قرآن ریسرچ کر چکا ہے۔ اللہ خود تو کہتا ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ صحابہ میں درجات مراتب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام صحابہ کے ساتھ محبت، عقیدت اور الفت رکھنے والا بنائے۔